کسی جھوٹے نبی پر نازل نہیں ہوا، کسی جھوٹے اور کذاب آدمی پر نازل نہیں ہوا، یہ نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، نزلہ علی قلبک، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن پاک الحمد سے لے کر ناس تک پورے قرآن پاک کے مطالب کو، اس کے حقائق کو، اس کے دقائق کو، اس کے معارف کو اور اس کے صحیح تفسیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور کوئی شخص آپ کے مقابلے میں قرآن کو نہیں جانتا، نہ سمجھتا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مرزا قادیانی سے نہیں پوچھتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. مولانا جانتے ہیں یہ لا نفی جنس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، جی لا الہ کسی قسم کا خدا جی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. نہ اصلی خدا، نہ ذلی خدا، نہ بروزی خدا، کسی قسم کا خدا اس کائنات میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہی سچا خدا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ انا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نبی، نہ اصلی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، کسی حالت میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. تو ایک کلمہ پڑھنے والا شخص، کلمہ پڑھنے والا شخص، قرآن پاک پڑھنے والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے انحراف کر سکتا ہے؟ اگر انحراف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. آپ نے مثال عطا فرمائی کہ ایک بلڈنگ بنی ہے، ایک بلڈنگ بنی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر ایک جگہ رکھ دی گئی ہے، ایک اینٹ خالی ہے، ایک اینٹ لگنے والی ہے. بلڈنگ مکمل ہے، بلڈنگ مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت میں، سلسلہ نبوت اور رسالت، سلسلہ رسالت میں اتنا بڑا جو محل تھا نبوت اور رسالت کا، جب میں آیا تو وہ اینٹ میں نے لگا دی تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو. اگر ایک اینٹ رہتی ہو مکان میں تو جب آپ اس اینٹ کو لگا دیں گے تو مکان مکمل ہوگا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب، یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے زمانے میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جی حدیثوں میں موجود ہے. اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، سفیر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خط لکھا، اور اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ یہ ساری زمین آدھی ہماری ہے اور آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے. عربی زبان میں وہ خط تھا. اس نے یہ خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا میں مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، الی محمد الرسول اللہ، یہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور خط کا مضمون یہ ہے کہ یہ زمین آدھی ہماری ہے اور آدھی آپ کی ہے، لیکن قریشی لوگ اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم مسیلمہ کو نبی مانتے ہو، اس کو رسول مانتے ہو؟ تو اس شخص نے، جو قاصد تھا، جو خط لے کر آیا، اس نے کہا ہاں میں ان کو رسول اور نبی مانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی، اسلام میں سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں صحابہ کو حکم دیتا تیری گردن اڑا دے، لیکن اسلام میں سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ایک صحابی کو خط عطا فرمایا اور اس میں لکھا
میں محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. آپ نے ارشاد فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے مسیلمۃ الکذاب کی طرف، جو مسلمہ کی طرف، جو کہ بہت بڑا جھوٹا ہے. صرف جھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا جھوٹا ہے. آپ نے اس میں لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں الارض للہ یرثها من یشاء. یہ ساری زمین اللہ تعالی کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنا دے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اس پر سلام. جب وہ قاصد خط لے کر مسیلمۃ الکذاب کے پاس پہنچتا ہے تو مسیلمۃ الکذاب نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تو مجھے نبی اور رسول مانتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تجھے رسول نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ان کو نبی اور رسول مانتا ہوں. اللہ اکبر. اس صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا جی تو کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس پر اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا، تفکر کیا، غور کیا، سوچا، لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اسلام قبول کرو تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو صحابہ کرام 1,24,000 یا 40,000 کے قریب صحابہ کرام جمال مصطفیٰ کو دیکھا اور فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے. اور جو عاشق ہوتا ہے اس کے عشق کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. عاشق اپنے محبوب کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. اور اس وقت مکے کے اندر ان کی اولاد بھی تھی، ماں باپ بھی تھے، ان کی دکانیں بھی تھیں، ان کی جائیدادیں بھی تھیں، ان کے مکان بھی تھے، لیکن نبی کا حکم تھا، محبوب کا حکم تھا. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی محبت پر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان قربان کر دو جی، مال دینا پڑے تو مال قربان کر دو، اولاد کو قربان کرنا پڑے تو اولاد کو قربان کر دو. تو صحابی رسول وہ عشق کے اس مقام پر فائز تھے کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص صحابی کے اس عشق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس صحابی سے پوچھتا ہے کہ کیا تجھے مجھے نبی اور رسول مانتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تجھے نبی رسول نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے. اس نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں میں ان کو مانتا ہوں. اس نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا، اس نے حضرت کے پاؤں کاٹ دیے جی، حضرت کے پاؤں کاٹ دیے. پھر اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تو مجھے نبی رسول مانتے ہو یا نہیں؟ آپ نے فرمایا انی اسم و ابکم، میں گنگا اور بہرا ہوں، میں نہیں سن رہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس نے پھر جلاد کو حکم دیا، آپ کی پنگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، خون جاری ہے. پھر پوچھتا ہے کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا انی اسم و ابکم، میں گنگا ہوں اور بہرا ہوں، میں نہیں سن رہا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے. اس نے کہا اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. تو اسی طرح آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور جب ان کے گلے تک پہنچتا ہے تو پھر پوچھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جان میں نے اپنے محبوب کے نام پہ قربان کر دیا. سب سے پہلے جس صحابی نے ختم نبوت پر جان قربان کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور آپ کے صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوجی دستہ تیار فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور مسیلمۃ الکذاب اور ان کے جتنے ماننے والے سب کو ختم کر دو. مسیلمۃ الکذاب کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا،
قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن اس کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے ساتھ اپنی نبوت کو شریک کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجی دستے کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی سرکوبی کرو. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فیض ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد فسادات برپا ہو چکے ہیں، لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، آپ اس فوجی دستے کو ابھی ادھر نہ بھیجیں، اس کو ابھی رہنے دیں تاکہ مدینہ منورہ کا دفاع مکمل کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر تم نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت نہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کو قرآن پاک نے ثابت کیا ہے. ارشاد فرمایا نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کریں اور ابھی فوجی دستہ نہ بھیجیں. آپ نے ارشاد فرمایا ابوبکر کون ہے؟ جی ابوبکر کون ہے؟ اس فوجی دستے کو روکنے والا جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوجی دستے کے ساتھ کچھ فاصلے تک ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں سے روانہ فرماتے ہیں. اور اس فوجی دستے نے جا کر وہاں پہ ان کے ساتھ جنگ کی اور اس جنگ میں مسیلمۃ الکذاب اور اس کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کس نے فرمائی؟ اس صحابی نے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد جس نے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاتم النبیین کا معنی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پہلے مرزا قادیانی، اس نے بھی اپنے ازالت الاوہام اس کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، شروع میں اس کا عقیدہ یہی تھا، میرا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ازالت الاوہام اس کی کتاب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں نا، اس کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر فتویٰ صحیح ہے تو مرزا صاحب کی نبوت غلط ہے. جی اگر یہ فتویٰ غلط ہے، فتویٰ غلط ہے تو تمہارا نبی غلط فتوے دیتا ہے. نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر کس صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو غلطی نہیں کر سکتا. اگر اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، فتویٰ صحیح ہے تو اس کی نبوت غلط ہے، اور اگر فتویٰ غلط ہے تو پھر بھی اس کی نبوت غلط ہے، کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی غلط فتوے نہیں دیتا. تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کسی کی نمازوں کو نہ دیکھیں، کسی کی مسجدوں کو نہ دیکھیں، کسی کے کلمہ پڑھنے کو نہ دیکھیں، کسی کی دین کی خدمت کرنے کی نہ دیکھیں، تبلیغ اسلام کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار تو نہیں کر رہا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مولانا ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے. جو شخص اللہ کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، مجھے یہ بتاؤ وہ مومن ہے یا نہیں؟ کیوں ملک مسعود؟
آپ کا کیا نام؟ مجید سلیمان. جی مجید سلیمان. مجید سلیمان صاحب. وہ مسلمان ہوگا یا نہیں؟ ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے مولانا سجاد صاحب کے پاس کہ جی میں غیر مسلم ہوں مجھے مسلمان کریں تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں پڑھو جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھاتے ہیں یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے کلمہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں لیکن محبوب وہ مومن نہیں. وہ مومن بھائی مومن ہونا چاہیے نا ان کو لیکن مومن نہیں. کیوں مومن نہیں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور سرکار کا ادب نہیں تھا. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں, جس کے سینے میں سرکار کا ادب نہیں, اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے اعلان فرمایا, آپ فرماتے ہیں انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ, قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. 1400 سال پہلے آپ نے یہ اعلان فرمایا, قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو اور تمام کافروں کو میں جانتا ہوں, ان کا نام بھی جانتا ہوں, ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا. وہ وہاں سے تقریر سننے کے بعد جب اپنے اپنے علاقے میں گئے اور اپنے دوستوں میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, ہم ہر وقت ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ مومن ہیں یا منافق ہیں. سرکار کے علم پر اعتراض کیا. بولو بھی کس پر؟ جو آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جانتا ہوں, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی پر اعتراض کیا. تو سرکار کو جب پتہ چلا تو آپ ممبر پہ تشریف لائے, چہرہ مبارک سرخ تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ. فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے, خدا کی قسم قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں مجھ سے پوچھو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. تو مجید صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی, سینکڑوں لوگ موجود تھے, تو آپ نے اپنی مسجد سے کتنے مردوں کو نکالا؟ مولانا خاموش 300. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مردوں کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکالا. ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق, اے فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا, تو منافق ہے. کتنے مرد؟ مجھے یہ بتاؤ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے؟ نبی ہر شخص کے اندر کی بات کو جانتا ہے. وہ نبی نہیں ہو سکتا جو پوشیدہ چیزوں کو نہ جانے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مردوں کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا. ان کو فرمایا کہ یہ مومن نہیں منافق ہے. کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ قرآن پاک پڑھتے تھے. تو اتنی بڑی سعادت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے, اتنی بڑی سعادت. اور پھر اتنی بڑی سعادت کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا, ایک اعتراض کیا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ مومن نہیں, میں ان کی تمام یہ باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور رد کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کے کلمے کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں, اس اگر عبادت گاہ بنائی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلے آپ نے اس کی سرکوبی کی, اور اس کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے انہوں نے اس کی سرکوبی کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے طفیل اس عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو اس ملک میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
مجھے ٹارگٹ مولانا نے اتنا دیا تھا 35 منٹ کا، وآخر